ایک ہی پانی گرتا ہے، ہر پھل کی جو ہے لذت الگ، اور ہر پھل کی جو ہے رنگت الگ۔ اسی طریقے سے گندم کی کھیتی پہ وہ پانی گرتا ہے، وہاں سے گندم اگتا ہے۔ جو کی کھیتی پہ گرتا ہے پانی، جو ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور دوسرے درخت ہیں، دوسرے پودے ہیں، دیکھ لیجیے ایک ہی پانی سے اللہ رب العالمین سیچتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جس کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت بڑا کاروبار ہے نا۔ عقل مند وہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے، اپنا حساب و کتاب لیتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ دنیا میں بھلے مالدار جو ہے، خوبصورت ہے، پہلوان ہے، تجارت والا ہے، پراپرٹی والا ہے، کھیتی باڑی والا، بھلے لوگ اس کو جو ہے سمجھیں کہ بڑا عقل مند ہے، بہت جو ہے پیسے اور دنیا نے کما لیا ہے، لیکن وہ عقل مند نہیں اگر اللہ رب العالمین کو بھولا ہوگا۔ اگر وہ اپنے بارے میں، اپنی زندگانی کے بارے میں، اپنے جو ہے مرنے کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لأولی الالباب، جو عقل مند ہے ان کے لیے نشانی ہے۔ عقل مند کون ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسے ہی بیکار ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ پھر فرمایا جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے، اللہ کو یاد کرتے، قیامن کھڑے ہونے کی حالت۔ انسان کی تین حالتیں ہیں، یا تو کھڑا ہو، یا بیٹھا ہو، یا لیٹا ہو، ہے کہ نہیں؟ کھڑے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا۔ جو کھڑے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، یا کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودن، اور بیٹھے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے، چاہے سیدھے لیٹے ہوئے، چاہے دائیں کروٹ، چاہے بائیں کروٹ، لیٹ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے پاس موبائل ہے، لگے ہوئے ہیں، جو ہے دن کے اکثر اوقات انہیں فالتو کاموں میں، فالتو چیزوں میں ہمارے گزر جاتے ہیں۔ دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کر۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، یاد کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے رات میں سونے کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر و اذکار منقول نہیں پڑھتے ہیں، موبائل لیے ہوئے ہیں، الٹے سیدھے پروگرام دیکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ تو پہلو کے بل بھی ہمیں سو کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اور خاص طور سے ہر آدمی کو نیند کی ضرورت ہے، رات میں سوتا ہے۔ سونے سے پہلے ان دعاؤں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھیں، تو وہ جو عقل مند ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے پتہ نہیں سو رہے تو جاگیں گے بھی کہ نہیں جاگیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سو رہے ہیں، پھر ہماری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ کتنے لوگ ہیں سوئے مر گئے، ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لوگوں نے ریسرچ کیا ہے آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، بڑے بڑے شعبے قائم ہیں، ہے کہ نہیں؟ شعبے قائم ہیں پہاڑ کے سلسلے میں، لوگ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں، کون سا پہاڑ کیسا ہے، اس میں کیا ہے کہ نہیں، اس میں کتنی معدنیات ہے، کیا دنیا بھر۔ تو اللہ پاک نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ زمین ہمارے فائدے کے لیے، ہم اس پہ گھر بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہے، اسی پہ جیتے ہیں، اسی میں مریں گے، اسی میں دفن ہوں گے، اسی سے نکالے جائیں۔ تو زمین کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ آسمان کے سلسلے میں کہ اللہ پاک نے بنایا ہے، ایک چھوٹا سا یہ گھر بنانا بغیر پیلر کے جو ہے یہ چھت قائم ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا
آسمان بنایا ہے کوئی پلر نہیں. کون ہے اس کو بنانے والا؟ ہے کوئی؟ غور و فکر کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ہمارا رب تو نے اس کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا، بس نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، کھیل تماشے کے طریقے سے بنا دیا چھوڑ دیا. نہیں، اس میں نشانیاں ہیں. سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ ان کے بنانے والا ایک ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات. جب اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے اونچے اونچے پہاڑ جو اپنی جگہ پہ قائم و باقی ہیں، اور ایک نظام کے تحت جو ہے یہ سب چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند جو ہے نکلتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا نکلتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، سب اللہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. ان کو بنانے والا اللہ رب العالمین. ایسا نہیں ہے کہ خود سے پیدا ہو گئے. تو جو مسلمان ہے، جو اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقیناً ایمان رکھتا ہے، ایمان و یقین رکھتا ہے. ویسے تو بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا ایمان و یقین ہے، لیکن زبانی کوئی لوگوں کا ایمان و یقین ہے، زبانی طور پہ بس، عملاً و اعتقاداً نہیں ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. تو بہرحال ایسے لوگ جو لیٹ کر کھڑے کھڑے، لیٹ کر کے کھڑے کھڑے، کھڑے کھڑے، اور بیٹھ کر کے، اور اسی طریقے سے لیٹ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں غور و فکر کرتے. کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اللہ رب العالمین تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کی کمی سے اللہ رب العالمین تیری ذات پاک. اللہ رب العالمین کی ذات بے عیب ہے. ہمارے اندر ہزاروں عیب ہے نا، ہزاروں عیب ہیں. ہم بیمار بھی پڑتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، تھکتے بھی ہیں. اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی. اگر آپ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ اس میں کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اونگ آنا، نیند آنا یہ کمزوری کی علامت. تھک جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر اس اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا سو جائے، اس کو نیند آ جائے، تو پھر تو یہ جو ہے پوری جو ہے کائنات درہم برہم ہو جائے. تو سبحانک، پھر بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین ہم تیری پاکی بیان کرتے، تو ہر طرح کے نقص سے، خلل سے، عیب سے پاک و صاف. تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں، تیرا کوئی وزیر نہیں، تو تنہا، تو بے مثل و بے مثال ہے. تیرا کوئی جو ہے ہمسر نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے. تیرے ملک میں، تیری بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی اللہ رب العالمین کی اس بادشاہت میں شریک نہیں، سب اللہ رب العالمین کے بندے. فقنا عذاب النار، اے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یہ دعائیں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی دعا مانگنا چاہیے. ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ پاک کو راضی و خوش کرنے والے کام کریں، دن صبح و شام کے اذکار پڑھیں، اور مختلف جو ہے مناسبات کے جو ذکر و اذکار ہیں ان کو پڑھیں. پھر اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں. ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ رب العالمین اس نے جنت کا سوال کیا، اسے جنت میں داخل کر. اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اللہ رب العالمین اس نے جہنم سے پناہ مانگی، اس کو جہنم سے بچا. تو ہمیں جہاں نیکی کا کام کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، وہیں ہم جنت کا سوال بھی اللہ رب العالمین سے کریں اور جہنم سے پناہ بھی مانگیں. اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. ایسا نہیں ہم جو ہے آپ نے بتا دیا، جو ہے آپ خود نے عمل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے، لیکن ہم جب آپ کی دعاؤں پہ غور کرتے، آپ جب سوتے تھے دائیں کروڑ سوتے تھے، ہاتھ کو اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ رب العالمین جس روز تو اپنے سارے بندوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اس دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، اگلے پچھلے جن کے گناہ معاف، جو
سب کے سردار، آپ نے یہ دعا پڑھی ہے۔ تو ہم تو گناہگار ہیں، صبح سے شام تک ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے، تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین ان گنہگار بندوں کو پسند کرتا ہے جو غلطی کے بعد معافی مانگے، جو غلطی کے بعد معافی مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان گنہگار، لیکن گنہگاروں میں بہتر وہ ہے جو گناہ کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں ایمان جیسی، اسلام جیسی عظیم نعمت سے، دولت سے نوازا، اس کی عبادت کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے ذکر و اذکار کی ہمیں توفیق دے، غفلت سے، سستی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں عزت کی زندگی دے، دنیا میں ہر طرح کی مشکلات سے، مصائب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری دنیا کو بھی سجا دے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار کر۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد۔